اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین درویش دی دنیا کے پروگرام کے ساتھ میں پھر آج عبداللہ بھٹی حاضر ہوں. جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام میں ورائٹی کے لیے اپنے پروگرام میں چینج کے لیے کبھی ہم روحانیت پہ بات کرتے ہیں, کبھی ہم تصوف پہ بات کرتے ہیں, کبھی ہم فقر درویشی پہ کرتے ہیں. آج کل گرمی کا موسم آیا, گرمی کے موسم میں صحت کے بہت سارے مسائل آ رہے ہیں, تو میں ہمیشہ کی طرح حکیم نیاز احمد ڈیال صاحب کو پھر آج ریکویسٹ کی ہے کہ ہمارے ساتھ وہ آئیں اور اپنا جو نسل در نسل ان کے اکابر جو ان کے بڑے اجداد تھے, بزرگ تھے, ان کے جو نسخہ جات ان کے سینہ راز ہیں, تو میں ان سے وعدہ لیتا ہوں کہ آپ نے وہ سارے نسخے یہاں پہ بتانے ہیں جس سے کسی انسان کا خیر ہو جائے, کسی انسان کا بھلا ہو جائے. ایک انسان کا بھلا ہو گیا تو بندے کی اسی میں نجات ہو جاتی ہے. آج کل ناظرین جو ہمارا میڈیا ہے سوشل اس پہ نا ایک بڑا پروگرام چل رہا ہے کہ تربوز کو بیج کے ساتھ کھانا ہے. ہم تو صدیوں سے سارے لوگ تربوز کو تربوز ہی کھا رہے تھے, لیکن آج کل ایک بڑا چل رہا ہے. کوئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ تربوز کے بعد چائے پینی ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ آم کے بعد چائے پینی ہے. تو ہمارے جو معصوم اور بالکل سادہ ناظرین ہیں وہ پریشان ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. حکمت کے ساتھ, ہربل کے ساتھ, نیچرل چیزوں کے ساتھ اس طرح کا جو کھلواڑ ہے پہلی دفعہ ہو رہا ہے. تو کیم صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیم صاحب یہ جو نیا چل گیا سوشل میڈیا پہ کہ تربوز کھانا ہے یا اس کے ساتھ اپنے بیج بھی کھانے ہیں, تو سب سے پہلے کیم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا بہت شکریہ حضور, تہاڈا بھی بہت شکریہ. جب آپ کو ریکویسٹ کرتے ہیں آپ آ جائیں. کیم صاحب جب میں بات کر رہا تھا آگے, تو ہمیں آج بڑے اہم جو ہمارے ایشو ہیں, پراسٹیٹ ہے یا تھائرائڈ ہے, جو کچھ اور باتوں پہ ہم بیماریوں پہ بات کریں گے. لیکن پہلے جو سوشل میڈیا پہ آج کل کتنا بھوچال سا آیا ہوا ہے کہ کوئی کہتا ہے تربوز کو چھلکوں کے ساتھ کھائیں, کوئی کہتا ہے خربوزے کو چھلکوں کے ساتھ کھائیں, کوئی کہتا ہے خربوزے کو بیجوں کے ساتھ کھائیں. کوئی اب نیا چل رہا ہے کہ تربوز جو ہے وہ بیجوں کے ساتھ کھائیں. اگر معصوم بچہ بیج سارے کھا لے گا تو وہ کیا ہوگا؟ تو پلیز اس پر ضرور روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو بھٹی صاحب یہ ہے کہ آپ دیکھیں جو بیج ہیں ان کا چھلکا اتنا سخت ہوتا ہے وہ ہضم ہوتا ہی نہیں. ایون کہ جو جانور کھاتے ہیں نا, آپ دیکھیں ان کے گوبر میں بھی ویسے کے ویسے بیج آئے ہوتے ہیں. بڑی اہم بات آپ نے کی ہے کہ جہاں بھی کسی جانور کا گوبر پڑا ہوگا نا, تو وہاں آپ دیکھیں گے کبھی خربوزہ اگ رہا ہوتا ہے, کبھی وہ تربوز اگ رہا ہوتا ہے. اس طرح کے جتنے بھی بیج ہیں ان کے چھلکے اتنے سخت ہوتے ہیں وہ ہضم ہی نہیں ہوتے. ہضم ہی نہیں ہونے تو اس نے اثرات کیا. اچھا, اب یہ ہے کہ یہ کتنی عقل سے اور لاجک سے دور بات ہے کہ آپ وہ میدے پہ ایک بوجھ ڈال رہے ہیں, ایک ایسی چیز جو ناقابل ہضم ہے, جسے جانور کا میدا بھی ہضم نہیں کر سکتا. یعنی جانور کا میدا جو ہے وہ سخت ہوتا ہے. جس چیز کو جانور کا میدا بھی نہیں ہضم کر سکتا اور آپ اسے انسانوں کے میدے میں انڈیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. معصوم بچوں کو بھی یہ آپ کیا ان کے ساتھ خیر خواہی کر رہے ہیں یا ان کی دشمنی کر رہے ہیں؟ محض ویوز لینے کے لیے, وائرل ہونے کے لیے, کوئی بھی ایسی غیر منطقی بات کر کے, کسی بھی بات کا ایک اچھا نتیجہ ثابت کر کے آپ لوگوں کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ بیج کا چھلکا کبھی ہضم نہیں ہوتا جی. آپ اس کو کھائیں گے تب بھی کوئی فائدہ نہیں. اگر اس کو چبا کے کھائیں گے تو وہ مزید آپ کے میدے میں جا کے ڈسٹربنس پیدا کرے گا, آپ کے ہاضمے کو خراب کرے گا. وہ سخت بیج ہیں, آپ کو میدے کا درد ہوگا, آپ کی انتڑیوں میں جا کے مسائل بنیں گے, اس کا نقصان ہوگا. اور اگر ثابت بھی کھائیں گے تو ویسے کا ویسے ہی نکل جائے گا, تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. لہٰذا اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے, کوئی نقصان دہ ہے. یہ نقصان دہ چیز ہے. بہرحال لگے رہیں, آپ کو اپنے ویوز کا شوق ہے. اگر کسی کو بہت ہی جوش آ گیا تو اگر بیج کھائے تو چبا کے کھائے. چبا کے بھی کھائے گا تو وہ چھلکا ہضم ہی نہیں ہوتا سر. ہضم ہی نہیں ہوتا. بڑی بات. اور اس کی لاجک آپ دیکھ لیں, ہم دیہاتوں میں رہنے والے لوگ ہیں کہ اسے گائے, بھینس, بکری تک کوئی جانور اس کو ہضم نہیں کر پاتا. وہ بیج ویسے کا ویسے باہر آ جاتا ہے. بالکل 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 آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو انسان کا میدا تو کافی کمزور ہوتا ہے. اچھا, تربوز کی بات چاہ رہی تو بہت سارے لوگ پیچھے ایک فیملی کے بڑے سوشل میڈیا پہ کلپ چل رہا تھا کہ چاولوں کے ساتھ یا بریانی کے ساتھ انہوں نے تربوز کھایا. تو کیا چاولوں کے ساتھ تربوز پہلے یا پیچھے کھانا نقصان دہ ہے؟ نقصان دہ. یہ ضرور آگے دے ہمارے. یہ انتہائی نقصان دہ ہے, اور یہ صدیوں سے ہمارے اطباء حضرات جو یہ کہتے آ رہے ہیں کہ چاول کے ساتھ تربوز نہ. چاول سے پہلے یا بعد میں؟ بات دیکھیں, میدا ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. آپ نے چاول کھا کے تربوز کھا لیا یا تربوز کھا کے چاول کھا لیا. آپ نے میٹھا پانی پی کے تربوز کھا لیا یا تربوز کھا کے میٹھا پانی پی لیا. وہاں جا کے جو اس کی اندر جو ڈائجیشن ہے وہ اسی جگہ پہ ہوتی ہے. اس طرح کی جو غذائیں آپس میں غیر مطابق ہیں, جن کے اندر موافقت نہیں آتی, ان کے درمیان کم از کم 2-2.5 گھنٹے کا وقفہ ہونا ضروری ہے. اگر آپ تربوز کے ساتھ شغل کرنا چاہتے ہیں, اپنی پیاس بجھانا چاہتے ہیں, تو تربوز اور چاولوں کے درمیان کم از کم 2 سے 3 گھنٹے کا فرق ہونا چاہیے. لازمی ہے سر. روٹی کے ساتھ نہیں ہے. دیکھیں, یہ ہمارے اطباء نے کہا کہ گھی اور شہد, حالانکہ گھی بھی کمال کی چیز ہے,
وہ کہتے ہیں سننا یہ انسان کہتے ہیں کہ 100 چاچے ایک پیو 100 خوراکت ایک کیو، بادشاہ خوراک ہے یہ دیسی گھی۔ شہد جو ہے اس کی اتھینٹسٹی کا بھی آپ کو پتہ ہے، لیکن جب آپ ہم وزن ان دونوں کو لیں گے تو وہ آپ کا زہر ہے۔ شہد اور گھی بھی اکٹھا نہیں لینا۔ دیسی گھی اگر ہم وزن لیں گے، ہمارے دیکھنے والے ناظرین دھیان سے سن لیں کہ بعض کا کوئی بچہ یا کمزور ہوتا ہے یا کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے، بیماری کے بعد شفا کی طرف وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے، تو گھر والے مختلف چیزیں طاقتور کھلانا شروع کر دیتے ہیں، تو ہم نے شہد اور گھی کو اکٹھا نہیں استعمال کرنا، ہم وزن نہیں کرنا۔ ہم وزن نہیں لینا۔ اسی طرح اس میں اگر تھوڑا سا کر لیں کہ اگر شہد آپ کا 1 چمچ ہے تو اس میں دیسی گھی، اول تو بہتر یہی کہ نہ ڈالا جائے، اگر بہت ضرورت تو اس کی مقدار کم ہو۔ اگر ہم وزن ہم شہد اور گھی لیتے ہیں تو زہر کے مترادف وہ زہر ہے۔ اسی طرح ہم مچھلی کے ساتھ دودھ کی بات ہے، وہ بھی نقصان دہ ہے۔ تو یہ کچھ ایسی حقائق ہیں ایسے جن سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ اگر آپ تربوز کھاتے ہیں، آج کل ہم لوگوں نے عجیب قسم کی وہ ریسپی چکر میں کہ تربوز کا شربت جی، حالانکہ تربوز کا تو پانی پئیں گے آپ، کسی بھی پھل، کھیرے کے بعد پانی پئیں، ایون کہ آپ سیب کھا کے پانی پی لیں، آپ آڑو کھا کے آپ کا پیٹ لوز ہو جائے گا۔ اچھا، خوبانی کے والے سے بھی آیا جاتا ہے۔ مطلب جتنے بھی پھل ہیں، چونکہ پھل میں اور کچی سبزیاں جو ہیں ان میں مور دین 80% آلریڈی پانی ہوتا ہے۔ آلریڈی ہے۔ جب پانی میں پانی ملائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہاں، یعنی کہ ہمارے دیکھنے والے ناظرین یہ بھی ذہن میں رکھیں، اگر آپ پھل کھاتے ہیں، فروٹ کھاتے ہیں، تو اس کے بعد بھی پانی پینا آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ہمارے پروگرام کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ ہمارے دیکھنے والوں کو وہ اویئرنیس دی جائے کہ کھانے پینے کے گھروں میں جو چیزیں ہم روٹین میں ہم کھاتے پیتے ہیں اس کے ساتھ کون سی احتیاط کرنی چاہیے۔ اور پھر جو ہمارے پرانے حکماں تھے اور ہمارے پرانے سیانے لوگ سارے کہتے ہیں کہ سونے سے 2-3 گھنٹے پہلے کھانے کا عمل ترک کر دینا چاہیے۔ اس کا کیا ہے؟ دیکھیں جی، کم از کم 3 گھنٹے 3 گھنٹے آپ کھانا کھا کے فوری لیٹ جائیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا پورا جسم سست ہو جائے گا، آپ کے معدے پہ بوجھ پڑے گا، آپ کا ہاضمہ اس طرح نہیں ہو پائے گا جس طرح ہونا چاہیے۔ اور اس وقت فی زمانہ اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، ہم جو اپنی پریکٹس میں دیکھتے ہیں، جو ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اپنے مطلب میں، ان میں زیادہ تر بیماریوں کی وجہ یہی ہے، یہ بڑھتا ہوا کولیسٹرول، یہ یورک ایسڈ، یہ بڑھتے ہوئے پیٹ۔ سارا دن بندہ کام کرتا ہے، تھک ہار کے وہ گیا 9-10 بجے 11 بجے، خیر اب تو حکومت نے کافی مہربانی بھی کی ہے لوگوں پہ، ٹائم ذرا فکس کر دیا جلدی والا۔ اب وہ بندہ جاتا ہے تھکا ہارا، وہیں بیڈ پہ وہ کھانا کھاتا ہے، وہیں پہ لیٹر نیند آ گئی، سو گیا۔ نہیں، کچھ لوگ تو بچے آج کل جو ٹی وی دیکھتے ہوئے یا پڑھتے ہوئے وہ کھاتے کھاتے سو جاتے ہیں، تو یہ انتہائی مضر صحت ہے۔ آپ کو کم از کم 3 گھنٹے پہلے آپ کو کھانا کھا لینا چاہیے، اور رات کے کھانے کے بعد کم از کم آپ کو 8-10 منٹ چہل قدمی اب ضرور کرنی چاہیے، تاکہ آپ کا نظام ہضم تھوڑا سا محرک ہو سکے۔ میرے کہ کھا کے سونا نہیں چاہیے، نہیں سونا چاہیے۔ میرے دیکھنے والوں کے لیے ایک اور بڑی اویئرنیس ہے کہ ہمارا جو لیور ہے نا، ہماری باڈی کا مین آرگن ہے، ہم ایک بہت بڑی غلطی کرتے کہ لیور کے ساتھ وہ اچھا سلوک نہیں کرتے جو کرنا چاہیے۔ ہمیں چربی اور فاسٹ فوڈ اور چیزیں کھا کے لیور کے بہت سارے انزائم کو ڈسٹرب کر لیتے ہیں۔ ہمارا لیور جو ہے نا، رات 1 اور 4 کے درمیان ریچارج ہوتا ہے، دوبارہ اپنے آپ کو سیٹل کرتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو اس وقت جاگ رہے ہوتے ہیں تو ان کا لیور اس وقت وہ پروسیس پورا نہیں کرتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا لیور جو 500 انزائم بناتا ہے، وہ سارے انزائم ہیلتھ کے اپنا خون بنائے، کولیسٹرول نہ ہو، یورک ایسڈ نہ ہو، پتھریاں نہ ہو، گلٹیاں نہ ہو، ہمارے لیور بالکل پراپر فریش خون بنائے، تو پھر ہمیں اس کا خیال رکھنا۔ وہ لوگ جو رات کو 1 اور 4 کے درمیان جاگ رہے ہوتے ہیں، ان کا لیور ریچارج تو کیا اور خراب ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ کیم صاحب، آپ آگے بڑھتے ہیں۔ آپ پروسٹیٹ ایک ایسی بیماری، مجھے بہت سارے گاؤں بھی جب گیا تو بہت سارے بوڑھے لوگ ملے کہ ہمیں پروسٹیٹ کا بڑا مسئلہ ہے۔ پروسٹیٹ کے والے سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم فلاں دوائی لیں، اور ہمارے جو سوشل میڈیا اس پہ بہت ساری ایک بھرمار ہے، یہ لے لیں وہ لے لیں، کوئی ٹماٹر کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کوئی کسی خربوزے کے پیچھے پڑا ہے، کہ بیجوں کے ساتھ ہے۔ تو پہلی بات یہ پروسٹیٹ ہے کیا، اور دوسری بات یہ کس عمر سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور اگر یہ وراثتی طور پہ کسی فیملی میں ہے تو کیا آگے بچوں میں بھی اس کے خطرات ہیں، اور اگر ہم احتیاط کریں تو کیا پروسٹیٹ کے پروسیس کو لیٹ کیا جا سکتا ہے، بیماری آئی نہ یا بہت لیٹ آئے؟ دیکھیں، یہ ہم بارہا کہہ چکے ہیں اور الحمدللہ ہم کہتے رہیں گے کہ ہماری تندرستی کا، ہماری بیماری کا تعلق ہماری غذا سے ہے، ہمارے روزمرہ معمولات سے ہے۔ یہ طے کرتا ہے، جیسے ابھی ہم نے پہلے بات کی کہ اگر ہم کھانا کھا کے فوری سو جاتے ہیں، ہم واک نہیں کرتے، ہم چلتے پھرتے نہیں ہیں، تو لا محالہ ہمارے جسم کے اندر وہ تحریک نہیں آ پائے گی جس سے جسم کو تھوڑا سا سرگرم ہونا چاہیے، جسم کے اندر خون کی روانی ہونی چاہیے، خون کی گردش جو ہے اس کی باقاعدگی ہونی چاہیے۔
تو اسی طرح ایسے لوگ جن کے اندر سستی زیادہ ہے، اور یہ جو آپ نے بات کی ہے اس کی موروثیت کی، تو موروثیت تو لامحالہ ہمارے کچن میں جو بنتا ہے ہمارے بچے کھاتے ہیں، کل ان کے کچن میں وہی بنے گا۔ ہاں، بڑی پیاری بات کی آپ نے۔ اگر ایک حد تک دیکھا جائے تو بیماریاں موروثی نہیں ہوتی، ہماری غذائی عادات موروثی ہوتی ہیں۔ تو لامحالہ جو باپ کھا رہا ہے بیٹے نے بھی وہی کھانا ہے۔ گھر کے ٹرینڈ ہوتے ہیں، رجحان ہوتے ہیں، رجحان کچھ گھروں میں ہوتے ہیں۔ مخصوص چیزیں پکتی ہیں۔ تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ یہ 60-70 سال کے بعد یہ پروسٹیٹ کا مسئلہ ہوتا تھا۔ فی زمانہ تو میں نے دیکھا ہے 35-40 سال کے مجھے لوگ جوان بھی- ملے ہیں کچھ۔ وہی 35-40 سال کے لوگ جو ہیں نا جی، وہ بھی اس مسئلے کے شکار ہیں۔ یہ ایک حدود ہوتا ہے جو مثانے کے نیچے ہوتا ہے، اور یہ ہمارے جو جتنے بھی یورین کے ایشو ہوتے ہیں وہ مثانے کے منہ پہ، یہ اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس میں بعض ایسی ادویات آج کل آ گئی ہیں، ان کے زہریلے اثرات کی وجہ سے بھی یہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر اس کی ورمی کیفیت آ گئی، اس کے اندر یہ بڑھ گیا، یہ اور خدا نخواستہ ایک تیسری حالت اس کی ہوتی ہے وہ کینسر والی۔ یعنی کہ دودھ جب بڑھ جاتا ہے تو پیشاب کی فلو میں رکاوٹ آتی ہے۔ اچھا، اس کے بڑھنے کی وہ یہ فلو کا ہوتا ہے کہ آپ رات کو سوئے ہیں، لگتا ہے کہ آپ کو بہت تیز پیشاب ہے، آپ جاتے ہیں آپ کو آتا ہی نہیں، ایک آدھا قطرہ آئے گا، اس میں خواہش ہوتی ہے، حاجت بھی ہوتی ہے، فلو سے کمزور ہو ہاں جاتا اس کا فلو نہیں ہوتا، اس کے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اس کا رستہ ہوتا ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے۔ اوہ، بڑا پینفل ہوتا ہے یہ۔ اچھا، اسی طرح کچھ لوگوں کو آتا ہے قطرہ قطرہ کر کے آتا ہے اور وہ تکلیف سے آتا ہے۔ تو اس کا بہترین حل تو یہ ہے کہ آپ کی اپنی غذا ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ اپنی غذا سے ایسی چیزیں جو اریٹیشن کرتی ہیں، جو جسم کے اندر اگریشن کرتی ہیں یا جس طرح ورم وغیرہ پیدا کرتی ہیں، آپ ان سے بچ جائیں۔ ٹھیک ہے۔ جب یہ کیفیت آپ سے ہو گئی ہے تو آپ سرخ مرچ اور مسالے وغیرہ آپ کم کر دیں۔ یعنی کہ اگر کوئی پروسٹیٹ کا شکار ہو گیا ہے جی۔ تو میرے ایسے بہن بھائی کے ہوں گے، ظاہر ہے ایسے بھائیوں کو نمک مرچ اور مسالوں سے فوری طور پہ اب پرہیز کو کرنا کم چاہیے۔ کر دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اس کے ہونے کی اور بھی وجہ ہے۔ آج چکنائی اور گھی والی چیزیں سر اور وہ مسالہ لامحالہ جتنی بھی چیزیں جو آپ کے میٹابولزم کو خراب کرتی ہے، ایک اس بیماری کی وجہ میٹابولزم کی سستی بھی ہے۔ اچھا، اگر آپ کا میٹابولزم کمزور ہو گیا ہے تو اس کی سستی بھی اس کی وجہ بنتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑھتی عمر کے مسائل بھی ہیں۔ جب بڑھاپا ہوتا ہے اس وجہ سے بھی یہ ہو جاتا ہے، جسم میں چربیاں بڑھ جاتی ہیں۔ بعض اوقات جسم کے اندر آپ کی ادویات کی وجہ سے، کسی خوراک کی وجہ سے کوئی ایسا سمی اثر، زہریلا اثر آ گیا ہے، اس وجہ سے بھی متاثر ہوتا ہے۔ اور فی زمانے جو ملٹی وٹامن کا دور آ گیا نا جی، یہ جو زیادہ شوقیہ کشتے، شوقیہ طاقت والی غذائیں ہیں، یہ جو ہم ایسے خام خواہ صبح و شام، اس کی وجہ سے بھی یہ چیز یہ خراب ہوتا ہے۔ اوکے 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 اوکے۔ حکمت میں کوئی ایسی معجون ہے جو اس کو کنٹرول کرتی ہے، یا پھر میں یہ کہوں گا کہ گھریلو کوئی ایسی چیزیں جو کھانے سے یہ کم دیکھیں ہو جی، سکے؟ اس میں ہم 2-3 چیز بتاتے ہیں۔ ایک تو ایک قہوہ ہے، کیا ہوا؟ وہ اب استعمال کریں۔ ہمارے دیکھنے والے جن کو بھی پروسٹیٹ کے والے سے پرابلم ہے وہ دھیان سے سنیں۔ حکیم صاحب ایک بڑا مجرب قسم کا قہوہ بتانے لگے ہیں۔ اس میں دھماسا، گل منڈی اور دھماسا، سرپوکا، یہ وہی دھماسا ہے جو کینسر میں بھی کام کرتی ہے؟ یہ وہی دھماسا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دھماسا کیونکہ مصفہ خون ہے، ہاں، یہ جسم میں کہیں بھی یہ انفلیمیشن بھی اینٹی، یہ جتنی بھی ہوتی ہے نا سوزش وغیرہ اس طرح، اس کو یہ دور کرتا دھماسا، ہے۔ گل منڈی گل منڈی اور سرپوکا، سرفوکا، سرپوکا، سرفوکا، ٹھیک ہے۔ ان تینوں چیزوں کو آپ گرائنڈ کر کے رکھ لیں، ہم وزن برابر وزن میں۔ اگر 100 گرام لینے تو 100 لے لیں، جتنے بھی، یعنی ان کا ایک جیسا وزن کر کے ان کو آپ پاؤڈر بنا کے رکھیں، اور ایک بڑا چمچ 1 کپ پانی میں پکائیں۔ یہ جو سفوف ہے آپ کے ہاں، پاس، اس کو اچھی طریقے سے پکائیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کو آپ نے دن میں 2 بار پینا ہے۔ اچھا، اس نے میٹھا نہیں ہونا، آپ اس میں جو مرضی ڈالیں، میٹھا ڈالنے والی کوشش نہ کریں، وہ جو کریں گے اس نے میٹھا کڑوا نہیں ہوگا، ہوگا، یہ کڑوا ہی رہے گا۔ ٹھیک، کڑوا ہوگا تو کام کرے گا نا۔ ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، ایک تو یہ ہے، آپ یہ کم از کم 3-4 ہفتے استعمال کریں، اس کے ساتھ جو آپ نے بتایا کہ پرہیز وغیرہ کریں، یہ بہترین ہے۔ آپ کے کچن میں کون سی چیزیں ہیں جو اس کو ٹھیک کرتی ہیں؟ دیکھیں جی، کچن میں ہمارے جس طرح ہم پہلے بھی بات کرتے ہیں کہ دار چینی ہے، وہ بہت اچھی ہے اس معاملے میں، وہ ہمارے جسم کے اندر جتنی سوزش وغیرہ ہے اس کے لیے، جو اندرونی زخم ہے ان کے لیے بہترین ہے۔ دار چینی، ہلدی جو ہے یہ بہترین وہ ہے۔ جو صدیوں سے آ رہی ہے نا، ہاں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اندرونی جو زخم ہیں، جو ہماری اندرونی سوزشیں ہیں، جو انفیکشنز وغیرہ ہیں، ان کے لیے یہ بہترین ہے۔ بس آپ نے ان کا طریقہ استعمال کو دیکھنا ہے۔ ہلدی آپ جب بھی استعمال کریں تو چونکہ ہلدی انتہائی گرم خشک ہوتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ دل کے امراض میں جو مبتلا لوگ ہوتے ہیں وہ ہلدی کا استعمال نہ کریں۔
یہاں پہ اپنے دیکھنے والوں کے لیے جو وہ ہمارے بہن بھائی جن کو دل کا کوئی عارضہ اس میں مبتلا ہیں، وہ ہلدی کا زیادہ استعمال نہ آپ یہ کہہ زیادہ استعمال نہ کرے، بلکہ میکسیمم 1 ہفتہ 1.5 ہفتہ کر کے چھوڑ دیں، ورنہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اسے آرٹری تھوڑی سی پھیل جاتی ہیں تو دل کے جو مریض ہوتا ہے اس کے لیے مسائل پیدا، مزید اضافہ ہو جاتا ہے ان میں۔ اسی طرح بعض ہمارے دیکھنے والے سمجھتے تھے کہ ہلدی 100 بیماریوں کی جو وہ علاج ہے، شفا اس میں، تو ہمارے جو ہارٹ کے حوالے سے، دل کے حوالے سے ہمارے جو بہن بھائی ہیں، اگر وہ ہلدی کا زیادہ استعمال کرے تو ان کو فائدے کے بجائے نقصان ہو سکتا ہے۔ نقصان ہونے کا خدشہ ہے۔ اچھا، اگر آپ نے استعمال کرنی ہے تو اس میں دیسی گھی یا بادام روغن وہ لازمی اس کے ساتھ شامل کریں، تاکہ اس کی جو خشکی ہے، ہمارے اس ماحول میں غذائیں بھی خشک ہیں، انوائرمنٹ بھی خشک ہے، تو جب آپ مزید خشکی انڈیلیں گے اپنے اندر تو آپ کے اندر اور خشکی آ جائے گی۔ ہلدی یعنی کہ وہ خشکی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ یہ گرم خشک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے اس میں آپ تھوڑا سا دیسی گھی شامل کریں دودھ میں اس کے ساتھ، یا پھر آپ بادام روغن استعمال کریں تاکہ اس کی خشکی جو ہے وہ تراوت کے ساتھ مینور رہے، اس کا اعتدال قائم رہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں 2 معروف مرکب ہیں، ارک مکو اور ارک کاسنی۔ اچھا، وہ جو لیور کے والے سے، یہ لیور کے، وہ جسم کے کسی بھی سوزش کے لیے، جسم کے حصے کی کوئی بھی سوزش اس کے لیے وہ بہترین ہے۔ اچھا، ارکے مکو اور ارکے کاسنی میں بھی اپنے جو میرے پاس لوگ آتے ہیں، بہت سے لوگوں کو لیور کے والے سے دیتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ جسم میں کہیں بھی کوئی ایک انفیکشن ہے، کوئی پرابلم ہے تو یہ افیکٹو ہوتے ہیں اصل وہاں میں پہ۔ یہ نیچرل اینٹی بائیوٹک ہیں، ارکے کاسنی اور ارکے مکو، یہ اینٹی بائیوٹک ہے قدرتی، اور ان کے اندر اینٹی انفلمیٹری بھی ہے، اینٹی وائرل بھی، وہ جو ہوتا ہے وائرس والا جو، اور جو بیکٹیریل ہے، اس میں کمال اللہ تعالیٰ نے خصوصیات رکھی ہیں۔ تو کوئی بھی پراسٹیٹ کا مریض ہے وہ آدھا کپ دونوں ملا کے صبح و شام خالی پیٹ اس کا پینا شروع کر دے تو میرا خیال ہے کہ 3-4 ہفتوں میں اس سے بھی کافی افاقہ ہوتا ہے۔ اور ہمارے دیکھنے والے بہت سارے جو کہتے ہیں ہمارا لیور ٹھیک رہے، ہمارا جگر طاقتور رہے، تو میں اکثر بڑے عرصے سے 30 سال سے لوگوں کو ارکے کاسنی اور ارکے مکو میں انہیں دیتا ہوں، اور میں ساتھ کہ اگر آپ اس میں اور روحانی شفاعت چاہتے ہیں تو اس میں سورہ حدید کی پہلی آیت جو ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، اگر آپ 101 بار پڑھ لیتے ہیں، اور ارکے مکو اور ارکے کاسنی جو ہے وہ 4 چمچے اس کے، جیسے حکیم صاحب بتا رہے ہیں، آدھا کپ اس کا، آدھا کپ اس کا، یہ نادر نایاب ہے آپ کا ڈائجیشن، آپ کا معدہ، آپ کا لیور، آپ کے سارے جسم میں کہیں بھی انفیکشن میں یہ کام یہ کڈنی کی انفیکشن ہے، یہ آپ کے لوگ کچھ صبح لوگ اٹھتے کہتے ہیں جی میرے ہاتھ پاؤں پہ سوزش ہوتی ہے، چہرے پہ سوزش ہوتی ہے، یہ کمال چیز ہے، یہ ساری اس کے چیزیں، لیے، ہاں جی کمال ہے، یہ بجرت تریر ہے۔ بہترین اچھا، آج کل حکیم صاحب ایک اور پرابلم آ رہی ہے کہ ہمارے یہ پہلے کہا جاتا تھا کہ بوڑھوں کا یہ مسئلہ ہے پراسٹیٹ، لیکن میں بھی جب گاؤں بھی گیا ہوں تو مجھے 2-3 میرے وہ دوست ہیں وہاں پہ ملے ہیں، وہ جوان ہیں لیکن ان کو پراسٹیٹ کی پرابلم ہو گئی ہے۔ اس میں خوراک کی پرابلم ہے، رہن سٹائن ہے، یا وراثتی ہے، یا وہ اس کیا؟ میں اصل میں سوشل میڈیا پرابلم، سب سے بڑی پرابلم ہمارا سوشل میڈیا ہے۔ ٹھیک ہے، سوشل میڈیا پہ ہمارے بہت سے نت نئے یہ تجربہ کار لوگ، جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ وہ نئے وہ شگوفے چھوڑتے رہتے ہیں، تو نوجوان نسل ہے، چونکہ انسان جو ہے اس کی خواہش ہوتی ہے ہمیشہ طاقتور رہے، یہ ہمیشہ مشہور رہے، یہ ہمیشہ پاپولر مردوں میں رہے، یہ 3 ایسی خواہشات ہیں جن میں ہر بندے میں ہوتی ہیں۔ تو جو جہاں کہیں بھی کوئی طاقت کا جب وہ نسخہ سنتے ہیں نا، دیکھتے ہیں، تو لوگ اس کو آزماتے ہیں۔ میرے دیکھنے والے یہ دھیان سے رکھیں کہ یہ واقعی انسان کی نیچر ہے، سائیکی پوائنٹ ہے اس کا کہ وہ طاقت کا اصول چاہتا ہے کہ میں طاقتور رہوں، اور اس طاقت کے اصول میں بہت سارے لوگ جب اسٹوپڈ اور نیم حکیموں کے نسخہ جات یا وہ استعمال کرتے ہیں، اور کشتہ جات بلکہ استعمال کرتے ہیں، تو گردوں کا بھی ستیہ ناش ہو جاتا ہے، اور ان کا سارا معدے کا بھی ستیہ ناش، ان کا لیور کا ستیہ ناش۔ مجھے بہت سارے ایسے لوگ ملے ہیں جنہوں نے کسی نیم حکیم سے کشتہ لیا یا خود کوئی پڑھا۔ جیسے یہ ٹوٹکے بعد جو ہے نا جی، بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ جو نان پروفیشنل ہیں، نان کوالیفائڈ ہیں، انہوں نے کہیں سے پڑھا بھی نہیں، وہ صرف دیکھ داکھ کے نا جی وہ ایک نسخہ اوپر وہ کرتے ہیں۔ آپ یقین کریں میں نے ایسے نسخے دیکھے، ان میں کمبینیشن ہی نہیں ہے جی، کہ 8-10 کشتے، یعنی جتنی مہنگی چیزیں ملا کے اور نیچے نمبر دیا ہوا کہ ہم سے تیار لیں جی، حالانکہ وہ ہو سکتا ہے ان میں سے وہ 2 چیزیں بھی اس میں نہ ڈالتے ہوں، اس کا مطلب پیسے وصولنے کے جو جوان بچے ہمارے پراسٹیٹ میں مبتلا ہو رہے ہیں، ان میں کہیں نہ کہیں یہ کشتہ سازی ہے۔ اس میں زیادہ وجہ یہی ہے، یہ وجہ ہے، یا یہ جو ہمارے ہاں مختلف ادویات بازار سے ٹونک ملتے ہیں، ملٹی وٹامن جیسے میں نے کہا، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، خاص کر یہ جو آج کل ہمارے ہاں ایک وہ ٹرینڈ چل گیا ہے مخصوص لمحات کو، وہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا بنیادی طور پہ یہ ہمارے آرگنز کو برباد کر رہی ہیں، کیونکہ وہ بہت تیز ہوتی ہیں۔ کوئی چیز بھی جتنی وہ تیزی سے اثر کرے گی لامحالہ اس کا نقصان بھی ہوگا۔ اصل میں یہ جو تیزی ہے چیزوں کی نا جی، وہ مفید چیزوں کو بھی ساتھ رگڑا مارتی ہے، وہ نقصان پہنچاتی ہے۔ جس طرح ہم نے پراسٹیٹ پہ بات کی سب، بہت سارے لوگ اس طرح نا اویئرنیس کی ضرورت ہے، اور آپ کی صحبت سے میں فائدہ اٹھاؤں گا کہ جو تھائرائیڈ ہے،
تھائرائڈ کے حوالے سے بہت ساری غلط فہمیاں ہیں, بہت سارے نسخہ جات چل رہے ہیں, ایسی سنسنی خیز ہے, اس کے پتے کھا لیں, اس کے پتے کھا لیں, یہ کر لیں, وہ کر لیں. پہلے یہ بتائیں کہ تھائرائڈ ہے کیا, اور اگر تھائرائڈ خراب ہوتا ہے تو اس کی علامات کیا ہے, اور اگر خراب ہو گیا تو اس کا علاج کیا ہے. یہ تینوں آج ہمیں اپنے ناظرین سے شیئر کرنی ہے. دیکھیں جی, آج بھٹی صاحب آپ نے, میرا خیال ہے کہ جو اینڈوکرائن سسٹم ہے نا, ہم نے اسی پہ بات کرنی ہے. یس یس, یہ اینڈوکرائن سسٹم یہ بے نالی خطوط ہیں, بے نالی خطوط, بے نالی خطوط. وہ تھائرائڈ ہے, وہ آپ کا یہ تھائرائڈ ہے, یا پروسٹیٹ ہے, اسی طرح اور سے بہت سارے ہمارے ہاں. اب تھائرائڈ بھی ایک خطوط ہے جو ہمارے یہاں پہ گلے کے نیچے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں کچھ موروثی معاملات بھی ہوتے ہیں, اس میں زیادہ تر غذائی معاملات بھی ہوتے ہیں, اور کچھ ہماری اپنی بے قاعدگیاں بھی ہوتی ہیں. مثلاً یہ جیسے ہم کرتے ہیں کہ گرم کے ساتھ سردی, جو ہم نے اپنی جو غلط کمبینیشن غذا کے, ابھی فی زمانہ اگر آپ غور کریں نا جی, ہم شادیوں پہ جائیں اگر کسی پہ, تو لوگ انتہائی گرم بھنا ہوا مٹن, کباب, کوفتے, اور اس کے بعد ٹھنڈا یخ کلفہ آ جاتا ہے جی. نہیں, ساتھ ٹھنڈی یک کولڈ ڈرنک چل رہی ہے, وہ بھی ہوتی ہے, لیکن اس کے بعد پھر جو اس کی آخری جو مترجن ہوتا ہے, میٹھا جو ہے, وہ کیا آ رہا ہے جی, وہ کلفہ آ رہا ہے یا آئس کریم آ رہی ہے. آئس کریم آ رہی ہے. اب دیکھیں یہ کیا ہے, یہ بنیادی طور پہ وہ کاروباری ٹول ہے کہ جو بیماریوں کو بڑھاوا دینے کے لیے. امیدہ کہتا ہے ظالم اور کتنا ظلم کرے گا میرے پہ. اب یہ وہ کمبینیشن ہے. اچھا, اب جو تھائرائڈ ہے, اس میں اس کی یہ دو طرح کا ہے. ایک اس میں وہ ہارمونز جو ہیں اس کے وہ بڑھ جاتے ہیں تو بھی اس کی بیماری ہے, وہ ہائپر یعنی کہ اس کی رطوبتیں اگر زیادہ بننے شروع ہو جائیں. ہاں جی, اور اگر وہ کم ہوتا ہے, ہائپو جو ہے, اس میں بھی اس کا مسئلہ ہے. تو اب جب اس کا وہ ہوتا ہے نا جس میں کمی ہوتی ہے, تو اس میں اس کی علامات اور ہیں. آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو جاتی ہے, سستی, تھکاوٹ. نہیں, اس میں دو طرح کا ہے نا, ایک طرف اس کا وزن بڑھتا ہے, ایک طرف اس میں وزن کم ہوتا ہے. اچھا, اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے, یہ جو آج کل نہیں بال جھڑ, لوگوں کے بال جھڑ رہے ہیں نوجوانوں کے. اچھا, ان کا تھائرائڈ کی طرف کبھی دھیان جاتا ہی نہیں, نہ ان کو کوئی بتاتا ہے. وہ بیچارے تیل لگا کے مالشیں کروا کے. بال جھڑ کا بنیادی کاز یہ تھائرائڈ ہے. اس میں ایک کاز یہ ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ بیچارے مالشیں کر کے تیل لگا کے جو ہوتے ہیں بال, وہ بھی ختم کر لیتے ہیں. لیکن جب پرابلم تو اندر سے آ رہی ہے, اندر کی سپلائی روک نہیں رہے. اچھا, بہت سارے بچوں کا قد چھوٹا ہوتا ہے, اس کی وجہ بھی تھائرائڈ ہے. اب اس کو جناب جی وہ کبھی اونچی ایڑی والی جوتی پہنا گئے, کبھی اس کو لٹکو جی, پتہ نہیں کیا کروا رہے ہیں جی. لیکن وہ جو اس کا بیسک اس کی جو اس کی وجہ ہے, اس کی طرف ہم جا ہی نہیں رہے. ٹھیک ہے. اسی لیے جو ہماری طب ہے یہ کہتی, اس کا اصول علاج یہ ہے کہ آپ جس چیز کا بھی علاج کرنا ہے اس کی وجہ کو ختم کریں. جب وجہ ختم کریں گے بیماری خود بخود ختم ہو جائے گی. تو اس لیے جو تھائرائڈ ہے, ایک تو اس پہ دیکھیں کہ اس کی وجہ کیا ہے. اگر آپ کی خوراک ہے تو اپنی خوراک کو بدلیں. آج کل یہ جو فاسٹ فوڈ ہے یہ ہمارے ہارمونل سسٹم کو بہت زیادہ خراب کر رہا ہے, کیونکہ اس کے اندر چکنائیاں اس طرح کی ہیں, اس کے اندر زیادہ بیف ہوتا ہے, اور خاص کر یہ جو ہمارا برائلر ہے, جو یہ سارا وہ ہائبرڈ آ گیا, اس میں وہ اسٹیرائڈ اس کی بیس ہوتی ہے. اس وجہ سے بہت سارے ہمارے جسم کے سسٹم جو ہیں وہ امبیلنس ہو رہے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ ہماری خوراک کے اندر قدرتی غذا کا جو ہے نا اجزاء کا ایک شامل ہونا پراپرلی یہ ضروری ہے. ہماری غذا کا متوازن ہونا بڑا ضروری ہے. خواتین و حضرات, یہ ہماری ڈسکشن جاری و ساری ہے. وقت ہو گیا چھوٹی سے بریک کا. بریک کے بعد ہم یہ بات کریں کون سی غذائیں کھائیں, کیا طرز عمل اپنائیں تاکہ ہم تھائرائڈ کی بیماری سے محفوظ رہ سکیں.